دیارے حضرتِ ابوالغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے۔ علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے، اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ آئیے وقت ملت دامنگیر ہے، حضور کا استقبال شایان شان ناروں کے سائے میں کر لیا جائے، بیداری کا ثبوت ہے، اور اللہ کی کبریائی اس کی حمد و ستائش کے سائے میں حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واصفارہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رکھو بسا کے دل میں محبت رسول کی، رکھو بسا کے دل میں محبت رسول کی، ہر موڑ پہ پڑے گی ضرورت رسول کی۔ دو نیم ہو قمر کبھی کلمہ پڑھے حجر، دو نیم ہو قمر کبھی کلمہ پڑھے حجر، کیوں کر نہ عقل میں گھسے عظمت رسول کی۔ بے علم ہیں بشر ہیں انہیں کیوں پڑھیں سلام، بے علم ہیں بشر ہیں انہیں کیوں پڑھیں سلام، مہنگی پڑے گی تجھ کو شکایت رسول کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ گستاخیوں کے ساتھ تجھے خلد کی امید، گستاخیوں کے ساتھ تجھے خلد کی امید، جنت ملے گی زیر عنایت رسول کی۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آخری شعر سنیں۔ دوزخ انہیں جلائے یہ ممکن نہیں جناب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوزخ انہیں جلائے
یہ ممکن نہیں جناب، کرتے ہیں جو ہمیشہ زیارت رسول کی، سبحان اللہ سبحان کرتے اللہ. ہیں جو ہمیشہ زیارت رسول کی. رکھو بسا کے دل میں محبت رسول کی، ہر موڑ پہ پڑے گی ضرورت رسول کی. سبحان اللہ دوزخ انہیں جلائے یہ ممکن نہیں جناب، دوزخ انہیں جلائے یہ ممکن نہیں جناب، کرتے ہیں جو ہمیشہ زیارت رسول کی، سبحان اللہ. کرتے ہیں جو ہمیشہ زیارت رسول کی. حضرات محترم، آپ کی محبتیں، آپ کی عقیدتیں رسول اور آل رسول سے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے. عرص پاک ہے، سید اکرام الدین علیہ رحمت و رضوان، اور ان کی محبت میں جو مست ہوا مستان، اسے کہتے ہیں احمد مستان. وہ مستان ہی کیا جو کئیوں کو اپنی محبت کا مستان نہ بنا دے. تو مجھے ان کی محبت اور ان کی عقیدت نظر آئی. تو حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید نے جو اعلان فرمایا، کہا قل، محبوب آپ کہہ دیجیے، آپ کہیے. آپ کی زبان بہت ساری گتھیوں کو سلجھا دیتی ہے. آپ کہیے میری توحید، میرا دین، میرا اسلام اور میری محبتیں مچل مچل کے کہتی ہیں کہ محبوب آپ کہہ دیجئے. جب آپ کہتے ہیں تو میری قدرت خوش ہو جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کلام میرا، زبان آپ کی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی میری طرف سے ہے لیکن زبان آپ کی ہے. کتاب میری ہے لیکن زبان آپ کی ہے. جو کتاب کو حاصل کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی زبان کو قبول کرے. جس کو دین چاہیے اس پر ضروری ہے کہ وہ آپ کی زبان سے قریب ہو جائے. جسے میری قدرت سے چاہیے اس پر واجب ہے کہ وہ آپ کی زبان سے قریب ہو جائے. جس کو میری توحید کا مزہ اور لطف چاہیے اس پر واجب ہے کہ وہ میری زبان سے قریب ہو جائے. جس پر جو چاہتا ہے کہ میری بندگی میں کمال آ جائے، میری عبادت قابل قبول ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے زہد، تقوی، عبادت، اخلاص، للہیت، راہ خدا میں قربانیاں، شہادت، یہ ساری چیزیں میری بارگاہ میں مقبول ہو تو سنو، اس پر واجب ہے کہ وہ میرے محبوب کی زبان کا احترام کرے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. احترام نبی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ فرما رہا ہے قل، محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ایک ہوں، ایسا ایک ہوں کہ بیچ میں چاہے جتنا اوزار چلا لو میں دو نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. میں ایک، اسی لیے سورج کا نظام چل رہا، چاند کا آنا اور ڈھلنا چل رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، آسمان برقرار ہے، زمین سلامت ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. اگر دو ہوتے تو ایک کہتا آج سورج نہیں نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں نکلے گا، تو فساد ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کہتا نہیں یہ جوان رہے گا، دوسرا کہتا نہیں اسے بوڑھا ہونا، ایک کہتا نہیں یہ پیدا ہوگا، دوسرا کہتا ابھی نہیں پیدا ہوگا، ایک کہتا نہیں اسے آج مرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں اسے زندہ رہنا ہے، ایک کہتا کہ اسے بھوکا رہنا ہے، دوسرا کہتا نہیں اسے کھانا ہے. تو جھگڑا ہوتا، فساد ہوتا. جب نظام چل رہا ہے بالکل مناسب انداز پر تو سمجھ لینا ایک ہے کوئی جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں. جس کو قرآن نے کہا وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین
الحاکمین ہے، وہ سارے جہان کا پالنہار خالق ارض و سما ہے۔ وہ کہتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں بے مثل و بے مثال ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ محبوب آپ کہہ دیجئے پوری وحدانیت کا عنوان، پوری توحید کا چشمہ جو جاری و ساری ہے وہ کسی اور کی زبان کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب تو آپ کی 2 رکعت ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ زور سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ فرما رہا محبوب آپ کہہ دیجئے ان منکروں سے جو آپ کی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں، سبحان اللہ ان سے سبحان کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو تمہارا معاملہ تمہیں مبارک، میرا معاملہ مجھے مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھگڑا کس بات کا؟ چلو اپنے اپنے جام کو لے کر نکلتے ہیں، جس جام میں زیادہ مزہ ہے اسی کا نظام چلے گا، اسی کا قانون چلے گا، اسی کا دستور چلے گا، اسی کا حکم چلے گا، اسی کا امر چلے گا۔ زبردستی جھگڑے سے کوئی جیت ہار کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس ہندوستان کی دھرتی پر کوئی تلوار اور کوئی حملوں سے لوگوں کا دل نہیں بدلا گیا، بلکہ محبت اور پیار سے بدلا گیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد مولا علی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ چراغ محبت سے، چراغ محبت سے روشنی پھیلائی جائے، چراغ محبت سے لوگوں کے گھروں میں لوگوں کی تاریکیاں ظلمات کو دور کیا جائے، یہی تو دستور ہے۔ اچھا دیکھیں جس جس دھرم کا وجود ہندوستان میں ہے، ان دھرم ان ادیان کے جتنے رہنما گزرے، لیڈر اور پیشوا گزرے، بتاؤ مجھے کس نے کس کی گردن اڑائی؟ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کوئی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کوئی جنگل میں نکل گیا، کوئی کہیں کٹیے میں بیٹھ گیا، کوئی ریگستان میں بیٹھ گیا، لیکن سب اپنی اپنی محبت کے انداز میں اپنے دھرم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تبھی تو ہر ایک کے ماننے والے، ہر ایک کے چاہنے والے ہندوستان میں بستے ہیں۔ یہ ہندوستان نفرت کی جگہ کا نام نہیں، محبت کی جگہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہا محبوب آپ فرما دیجیے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ تو یہ بھی پتہ کس سے چلا؟ زبان مصطفیٰ سے۔ قل محبوب آپ کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ لوگ چڑھنے والے بھی ہیں، لوگ حسد کرنے والے بھی ہیں، لوگ جادو ٹونا بھی کرنے والے ہیں، لوگ مخصوص دنوں میں 14ویں کی رات میں سحر اور جادو کرنے والے ہیں۔ محبوب ان تمام تر برے لوگوں کے بارے میں لوگوں سے بتا دیجئے، آپ کی زبان بتائے گی تو مجھے بھی خوشی ملے گی۔ آپ فرما دیجئے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان وہ آگ کے بنے رہتے ہیں، لیکن کچھ شیطان مٹی کے بھی ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر اچھائیوں سے کوئی روک دے، بھلا کرنے سے کوئی روک دے تو سمجھ لو یہ بھی شیطان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان تمہارا مالک اللہ، انسان اپنے سب
صدر اپنے سینے کی حفاظت کرنا. یہ شیطان وسوسہ لے کر تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا. یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. محبوب میرے بندوں کو، میرے بندے جو مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ پروردگار کچھ بھی ہو جائے ہم تجھے کبھی بھولیں گے نہیں. تو میرا کریم رب ہے، مہربان رب ہے. ہر موڑ پر ہم تیرے تابع دار رہیں گے، فرما بردار رہیں گے. میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیونکہ آپ کے نور کو دکھا کر میں نے ان سے تصدیق لیا تھا، میں نے ان سے وعدہ لیا تھا. آپ کی زبان جب کہہ دے گی کہ یاد کرو تمہارا مالک کون ہے، یاد کرو تمہارا خالق کون ہے، یاد کرو تمہارا پالنہار کون ہے، بربک الکریم تمہارا مہربان رب کون ہے، یاد کرو کہ اس نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ 70 ماؤں کی محبت اگر جمع کر دی جائے تو ان سے بڑھ کر بھی وہ تم سے پیار کرتا ہے. وہ کریم رب کبھی اس سے گریز مت کرنا، کبھی اس سے دوری مت بنانا. محبوب آپ کہہ دیں گے، آپ کہہ دیں گے، آپ کہہ دیں گے تو میرے کرم کو بھی خوشی مل جائے گی. محبوب آپ کہہ دیجئے، محبوب آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ اللہ کی بات سچی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی بات سچی ہے، سچی ہے. بتاؤ ہمیں کیا نبی کو کہنے کی اس کی ضرورت؟ اللہ کی بات تو ایسے ہی سچی، واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ کی ساری بات سچی. اللہ کبھی جھوٹ بولتا ہے نہیں نا. لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ کہتا ہے سارے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. سچ بولیں، سچ کیا بولیں؟ سچ بولیں. سچ بولنے والے کے دل میں ہی ایمان سلامت رہتا ہے. سبحان اللہ، سچ بولیں، سچ. اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ کی بات سچی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لا کر سچ کے راستے پر نکل پڑے، عمل کرتے رہے، اچھا برتاؤ کرتے رہے. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کل عبادی یقول التی ہی احسن. اے محبوب آپ فرما، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ہمیں تھوڑا سا بتا دیا کریں کہ ہاں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ، کیونکہ یہ بات میری نہیں، کلام پاک کی ہے. سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ بات کیا کریں کسی سے تو اچھی بات کیا کریں. ہائے ہائے، سبحان اللہ. جب بھی بات کریں اچھی بات کریں. موڈ خراب ہو تو کنارے بیٹھ جایا کریں، سبحان اللہ، سبحان لیکن جب موڈ اچھا ہو تو لوگوں سے بات کریں. جب بھی بات کریں اچھی بات کریں. سبحان اللہ. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. یہ شیطان تمہارے درمیان فساد مچاتا ہے، سبحان اللہ. جھگڑا لگاتا ہے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت لاتا ہے. اس سے ہوشیار ہو جاؤ، ہر وقت ہوشیار رہو. اور جب بھی بات کرو اچھی بات کرو. میرا نبی جب بھی بات کرتا تو اچھی بات کرتا. اگر وہ سجدے میں ہوں اونٹ کی اوجھڑی دشمن لا کر ان کی پشت پر ڈال دیں پھر بھی اچھی بات کرتے تھے. جب راستے میں صبح صبح نکلیں تو راہوں میں بڑے بڑے کانٹے بچھا دیے جاتے تھے اور پیر میں لگنے کے بعد وہ کانٹا پورے پیر کو، پورے قدم مبارک کو وہ پار کر دیتا تھا، پھر بھی
وہ اچھی بات کرتے تھے، وہ بلال سے بات کریں تو اچھی بات کریں، وہ فاروق اعظم سے کریں تو اچھی بات کریں، وہ ابو بکر سے کریں تو اچھی بات کریں، وہ عثمان غنی سے کریں تو اچھی بات کریں، وہ علی مرتضیٰ سے کریں اچھی بات، اپنوں سے کریں اچھی بات کریں، گھر والوں سے کریں اچھی بات کریں، باہر والوں سے کریں اچھی بات کریں، دشمنوں سے کریں اچھی بات کریں۔ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، ہائے ہائے سبحان اللہ، بندے تیرے ہیں، بندے تیرے ہیں تو تو بات کر۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بندے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں گے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں گے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو وہی کہلائے گا جو آپ کو وسیلہ بناتا ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرات محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج جب آ رہی تھی تو دور 33 میل کی مسافت اور ان کے ساتھ فوج۔ قرآن سنیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چوٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے گا۔ کتنی دوری پہ؟ 33 میل، کلومیٹر نہیں، میل اور دور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں سوچنے لگا چیٹی کتنی چھوٹی، کتنی چھوٹی۔ اگر آپ سو رہے ہوں اور آپ کے تکیے پر وہ آ جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کا کان بہت قریب ہے پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں وہ سن لیتی ہے، اتنی دوری ہونے کے باوجود حضرت سلیمان قریب آئے اور اسے اپنے ہاتھ پر اٹھایا، بلند کیا۔ اللہ کو یہ عطا پسند آئی، کہا جب میرا نبی ایک حقیر شے کو، ایک چیٹی کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر بلند کر رہا ہے تو میں اسے نیچے کیسے کر دوں؟ اللہ نے اسے قرآن میں جگہ دی اور آخری کتاب میں جگہ دی اور جو ساری کتابوں کی سردار ہے اس میں جگہ دی۔ اب لوگ اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، تراویحوں میں پڑھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، وضو سے ٹچ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ایک چیٹی کو عزت اللہ اتنی عطا کر رہا ہے کہ وہ 33 میل کی دوری پر نبی کی آہٹ کو وہ سن رہی ہے، نبی اسے بلند کر رہا ہے۔ میں سوچنے لگا یہاں کے گاؤں والے بیچارے غیور اہل سنت والجماعت اگر کھڑے ہو کر کہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیکہ، تو لوگ کہتے ہیں نبی تیرا سلام نہیں سن سکتا۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ ایک چیٹی کے کان میں اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ سلیمان کے فوج کے قدم کی آہٹ وہ چیٹی سن لیتی ہے، تو سوچو جو سلیمان کا بھی امام اور سردار ہے وہ ہم غلاموں کا سلام کیوں نہیں کرے؟ ہائے 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 سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد خواجہ غریب نواز، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ قل محبوب آپ کہہ دیجئے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ اپنے دیوانوں، اپنے غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کے دلوں کے احوال سے واقف بھی ہیں۔ آپ فرما دیجئے، آپ جب فرماتے ہیں نا تو دہیا کلبی جو 70 بیٹیوں کا قاتل وہ بھی گھٹنا ٹیک کر رونے لگتا،
آپ فرما دیتے ہیں نا تو حبش کا بلال اس کا دل بھی پسیج جاتا ہے. آپ فرما دیتے ہیں نا تو عمر جیسا سخت طبیعت والا وہ بھی تلوار پھینک کر آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے. آپ فرما دیتے ہیں نا تو بڑے بڑے دشمن بھی آپ کی بارگاہ میں رونے لگتے ہیں. آپ کی زبان پر میں نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ لطافت رکھی ہے، وہ مٹھاس رکھی ہے، وہ حلاوت رکھی ہے، وہ کرم دے دیا ہے، وہ مہربانی کر دی ہے، وہ فضل کر دیا ہے، وہ عطا کر دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو صدیق کہہ دے تو لوگ ساری دنیا کے لوگ اسے صدیق کہتے ہیں. اگر آپ کسی کو عادل فاروق کہہ دے تو ساری دنیا اسے فاروق کہتی ہے. اگر آپ کسی کو غنی کر دے تو ساری دنیا غنی کہتی ہے. آپ اگر کسی کو مولا کہہ دے تو ساری دنیا اسے مولا کہتی ہے. آپ اگر کسی کو جنت کا سردار کہہ دے تو ساری دنیا اسے سردار کہتی ہے. آپ اگر سارے ولیوں کا کسی کو امام بنا دے تو سب اسے امام کہتے ہیں. آپ اگر کسی کو ہند کا سلطان بنا دے تو ساری دنیا اسے سلطان کہتی ہے. سیرت مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، نعرہ رسالت. حضرات محترم، قل محبوب آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے. تو اس زبان کی بڑی اہمیت، زبان سنبھال کے، جگہ دیکھ کے تب چلایا کرو. بول کے مت سوچو، سوچ کے بولو، کیونکہ زبان کی بڑی قدر ہے. میرے نبی نے اسی زبان کو پکڑ کر فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. من سکت فنجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو بولو کم، کرو زیادہ. عمل کرنے والے بولتے کم ہیں اور زیادہ بولنے والے عمل کم کرتے ہیں. آج جس کو دیکھو وہی عالم دین، جس کو دیکھو وہی خطیب. بولتے لوگ کم ہیں، کرتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے اچھا جب بات ہو گئی قل زبان رسول کی تو آگے چلیں. کہا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ہم انہیں اپنی جنات میں داخل کریں گے. آپ کیا بولتے ہیں؟ جنت بولتے ہیں کہ جنات؟ جنت بولتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے جنات میں داخل کریں گے. کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے ہیں اور اچھی عادت والے ہیں، نیک عمل کرنے والے. ان کو میں جنات دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی نکال. جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، دوزخ سے نکالے جائیں گے. دوزخ سے نکالے جائیں گے لیکن جنت سے کوئی نکالا جو چلا گیا وہ چلا گیا. اللہ دے کر چھینے گا نہیں، جنت میں داخل فرما دے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور سنیں جنات دے گا. ہم کہتے ہیں یا اللہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں جنت دے دے، تو ہمیں جنت دے دے. لیکن اسی زمین پر کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کے پاس صرف جنت نہیں جنات ہے. سبحان اللہ، جنات ہے. ہم نے کہا کہ غریب نواز ہمیں جنت دیں گے، غریب نواز ہمیں جنت دیں گے، غریب نواز ہمیں جنت دیں گے. پیچھے سے آواز آئی کہ بے وقوف، جنت غریب نواز نہیں اللہ دے گا. ہم نے کہا نہیں، وہ جنت دیں گے. جنت. اچھا مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 روپیہ، کوئی فقیر سائل نے کہا کہ ہمیں 100 روپے کی ضرورت ہے اور آپ نے نکالا اسے دے دیا. کتنا بچا؟ کتنا بچا؟ کچھ نہیں بچا. 100 تھا دے دیا. لیکن کسی اور کے پاس 1000 ہے اور اس نے سائل نے کہا 100 روپے کی ضرورت ہے. اس 1000 والے نے 100 روپیہ دے دیا.
कितना बचा? 900। दिया दोनों ने, एक के पास कुछ रहा नहीं, एक के पास बहुत कुछ बचा है। तो जिसके पास जन्नत है वो क्या देगा किसी को, लेकिन जिसके पास जन्नत है, जिसके पास जन्नत है वो कहते हैं आओ मेरे दामने करम में आओ, मेरी बारगाह में आओ, मेरी खानगाह में आओ। अहमद मस्तान के पास जन्नत नहीं जन्नत है, सैयद इकरामुद्दीन के पास जन्नत नहीं जन्नत है, अताए रसूल गरीब नवाज के पास जन्नत नहीं जन्नत है। यही वजह है ये पहले भी बांट रहे थे, आज भी बांट रहे हैं। आओ लेते चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उनको सिर्फ जन्नत नहीं जन्नत अता किया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हजरात मोहतरम, उर्स में यही होता है, जन्नतें तकसीम की जाती। नजर आए जिसको वो नजर वाला, नजर ना आए फिर भी उसका एहतराम करो। हाय, सुभान अल्लाह सुभान एहतराम अल्लाह। करना जरूरी। देखें, सफर ना, आपका गेट बंद है, शीशा बंद है और पर्दा लगा हुआ, लेकिन गाड़ी चल रही है, सफर हो रहा। और एक साहब ने कांच गिरा लिया है, पर्दा हटा लिया है, मंजर को तक रहे हैं, उनका भी सफर हो रहा। सुभान अल्लाह। सफर तो दोनों का ही हो रहा, चाहे दिखे या ना दिखे। तो बास बंदों को अल्लाह दिखा देता, बास बंदों को दिखाता नहीं। वो कहता है मैं डायरेक्ट अपना जलवा ही दिखाऊंगा, हाय हाय हाय, सुभान अपने महबूब की जियारत ही करवाऊंगा। तो मायूस मत होना, तुम इबादत करते हो कहते हो कुछ दिख ही नहीं रहा है, जिक्र अस्कार करते हो कहते हो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ना दिखे उसकी मर्जी, लेकिन सफर तो हो रहा है, हाय हाय हाय, सुभान सफर तो हो अल्लाह रहा सुभान है। अल्लाह। सदक अल्लाह, अल्लाह की बात सच्ची। तो उसने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों, ऐ तकवा वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह की बात सुभान सच्ची अल्लाह सुभान तो अल्लाह भी सच्चा, रसूल की बात। अब मैं अगर इस पर कुरान पढ़ूं तो बहुत वक्त निकल जाएगा और आप और ज्यादा थक जाएंगे, क्योंकि अभी जितने लोग बैठे हैं एक दफा जोर से जैसे आप कहेंगे वैसे मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ठीक है, इसका मतलब 10 मिनट और बोला जाए, क्योंकि आपने जिस जोश से कहा है उसी अंदाज में सुनाया जाए। अब अल्लाह कहता है अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह भी सच्चा, रसूल की बात सच्ची, रसूल भी सच्चा। अब अहले बैत की बात सच्ची, अहले बैत भी सच्चे है ना। अली की जात सच्ची, अली की बात सच्ची, हुसैन की जात सच्ची, हुसैन की बात सच्ची। और ऐसी सच्ची कि 22,000 हाय हाय, सुभान अल्लाह। पूरी सल्तनत, पूरी हुकूमत, पूरा इख्तियार हुसैन की बात के खिलाफ, लेकिन हुसैन ने कह दिया सर दे दूंगा लेकिन हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि इस हाथ में इस्लाम की बागडोर है, नबी की सुन्नत, नबी की मोहब्बत की बागडोर रस्सी मौजूद है। अल्लाह की रस्सी हुसैन के हाथ में, अल्लाह का अमर हुसैन के हाथ में, अल्लाह का दीन हुसैन के हाथ में। अब हुसैन यजीद के हाथ में देगा कैसे? मिटाने के सारे झूठे आ गए, सुभान अल्लाह। सारे झूठे लग गए, गर्दन कट गई, मगर हुसैन की बात आज भी सच्ची है और क़यामत तक सच्ची रहेगी। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के सुल्तान ने अपने कलम को उठाया और तहरीर कर दिया, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिदाई, ला इलाहा अस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारे पंजतन के एक नारा हैदरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के
پیوند لگا ہوا لباس، مصلی جس پر وہ سجدہ کریں، وہ تسبیح اور ان کے ساتھ ان کے خلفاء، ان کے دیوانے، ان کے مستانے۔ اب بتاؤ، ایک طرف بادشاہ جس کا محل تخت و تاج، قیمتی لباس زیورات سے آراستہ، تو ہیں دونوں، اور قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک طرف اچھا لباس، اچھا محل، زیورات، ایک طرف درویش، فقیر، تنگ دست، خالی ہاتھ، اور قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر قرآن کہتا اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن کہتا مالداروں کے ساتھ ہو جاؤ، تب تو لوگ ادھر چلے جاتے۔ لیکن جو اہل عقیدت، اہل نظر، جو فراست والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمانی قوت موجود ہے، ان کا حال دیکھو، کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سب نے چنا غریب نواز کو، کیونکہ وہ سچوں میں ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سچوں کی لسٹ میں اگر کونو مع الصادقین، ان صادقین کا امام سید الصادقین، امام الصادقین اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا اور آپ کا علی ہے۔ مولا علی مشکل کشا، وہ سچوں کے سردار۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے ان کو مولا کہا۔ مولا کا مولا جس کے اندر، جس کے چشمے سے ولی نکلے، جس کے مرکز سے، جس کی نہر سے، جس کے چشمے سے ولایت نکلے، تو نکلی نہ ولایت غوث اعظم مولا علی کے چشمے سے، عطائے رسول مولا علی کے چشمے سے، حضرت خواجہ حسن مولا علی کے چشمے سے، حضرت کمیل بن زیاد مولا علی کے چشمے سے، حضرت غریب نواز مولا علی کے چشمے سے، خواجہ قطب الدین مولا علی کے چشمے سے، بابا فرید مسعود مولا علی کے چشمے سے، نظام الدین اولیاء مولا علی کے چشمے سے، علاء الحق بنگوی مولا علی کے چشمے سے، سراج الدین اولیاء مولا علی کے چشمے سے، سید اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی مولا علی کے چشمے سے، مخدوم حسام الحق مولا علی کے چشمے سے، یہ سید کلام الدین مولا علی کے چشمے سے، احمد مستان مولا علی کے چشمے سے۔ یہ چشمہ رکنے والا نہیں ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ جس کو یہ چشمہ پسند نہ آئے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اس چشمے کا دیوانہ ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ صدق اللہ، اللہ کی بات سچی۔ جتنے دیوانے بیٹھے ہیں وہ سچے ہیں، جھوٹے ہوتے تو بھاگ جاتے، چہرے کی رنگت بگڑ جاتی، بے مزہ ہو جاتے اور کہتے کہ یہ بات ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے۔ لیکن صدق اللہ، اللہ کی بات سچی، اللہ کے دیوانے سچے، حق شناس سچے، حق پرست سچے، جو حق پر ہے وہ سچا۔ تو قرآن کہتا ہے سچوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کوئی بازار میں ملنے والی چیز تھوڑی ہے، آلو ہے، مٹر ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، ایسے گئے اور خریدا لے کے گھر چلے یا نہیں، ان کو تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ سوچتے ہو یہیں چوراہے پہ بیٹھے ہیں کوئی مل جائے، سوچتے ہو گھر میں رہیں گے وہیں آ جائیں، نہیں، تلاش کرو۔ تلاش اسے کیا جاتا ہے جو آسانی سے ملے نہ۔ اب جیب میں پیسہ ہے، قلم ہے، تو کیا کہو گے؟ قلم تلاش کرو، وہ تو سامنے موجود ہے۔ جو چیز نہ ملے آسانی سے اسے کہا جاتا ہے تلاش کرو۔
اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اب کیا کہو گے؟ گاڑی اللہ کا فضل، مکان ھذا من فضل ربی، لوگ لکھتے ہیں نا مکانوں کا، ھذا من فضل ربی. تو یہ مکان اللہ کا فضل، یہ گاڑی اللہ کا فضل، یہ کھیت اللہ کا فضل، یہ جائیداد اللہ کا فضل، بس یہی تک اللہ کا فضل ہے. اور آگے بڑھیں، یہ اولیاء، یہ صالحین، یہ نیک بندے، یہ مسلوں پہ رونے والے، یہ رات میں کروٹیں بدلنے والے، یہ کھڑے ہو کر پکارنے والے، یہ بیٹھ کر پکارنے والے، یہ درد میں اس کو یاد کرنے والے، آرام میں اسی کی یاد میں ڈوبنے والے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا مزہ لینے والے، جو ہر وقت اللہ کو یاد کریں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اتنا یاد کریں، اتنا یاد کریں کہ سارے لوگوں میں اللہ انہیں بنا دے اکبر، بڑا بنا دے. تو جب بڑا وہ بناتا ہے تو جلن تو ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بڑا کیسے ہو گیا، وہ ہم سے بڑا کیسے ہو گیا. پہلے پوچھو، پہلے جانو کہ اس کو بڑا بنایا کس نے ہے. اللہ نے بنایا ہے، تم میں سے اس نے نکالا اور اسے بڑا کر دیا. یہی وجہ ہے وفی انفسکم وفی انفسہم. اللہ نے قرآن میں کہا نبی آیا ہے ضرور لیکن تم میں سے. تو لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے ہی جیسے ہوئے. وہ تم میں سے ہے، تمہارے جیسے نہیں ہے. وہ تم میں سے ہے اس لیے ہے کہ تم ان سے قریب رہو، تم ان سے جڑے رہو، تم ان سے لگے رہو تو کامیابی مل جائے گی. لیکن ان جیسا یا ان کو اپنے جیسا بنایا تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہلاک کر دیے جاؤ گے. ان سے مقابلہ مت کرو. اللہ نے جسے بلندی دی ہے ان کے پیچھے پیچھے چلو. فَاتَّبِعُونِی، جب تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں بے پناہ اپنی محبت سے نواز دے گا، بے پناہ تم پر اللہ کرم فرمائے گا. صدق اللہ. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تم لوگ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو کیونکہ وہ برائیوں سے کٹے ہوئے ہیں، دور ہیں، حنیف ہیں، بالکل برائیوں سے کوئی ان کا تعلق نہیں، اور شرک کرنے والوں میں سے وہ نہیں ہیں. ان سے جڑے رہو، ان کی پیروی کرو. حضرات محترم، ابراہیم کی پیروی کرو کیونکہ وہ اچھے ہیں. ابراہیم کی پیروی کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی. آپ کا دھیان ہے ادھر؟ ہمیں پتا چلا کہ 4 بجے تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں. ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ زور سے کہیں یا رسول اللہ. کہا ابراہیم کی پیروی کرو گے تو کامیابی ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اور میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو رب کی محبت ملے گی. دونوں جملے پہ ذرا غور کریں. ابراہیم کی پیروی کرو گے جنت ملے گی، مصطفیٰ کریم کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، آرام سے رہو جنت میں، اور جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو. لیکن یاد رکھنا وہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ. ذرا غور تو کریں. اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، لیکن وہ گئے درخت کے قریب اور پھل کھایا تو کہا اب دونوں جنت سے نکلو، جنت سے زمین پر ہجرت کرو، جنت سے زمین پر ہجرت کرو. اور
جب بات آئی مدینے کے تاجدار کی، احمد مختار کی، صاحب لولاک کی، طٰہٰ و یاسین کی، مزمل و مدثر کی، کریم نبی کی، مہربان نبی کی، محبوب رسول کی بات آئی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہ اگر اے نبی آپ کی امت ظلم کر لے اور آپ کے پاس آ جائے تو میں اسے جنت عطا کر دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب، جب آپ کی گنہگار امت آپ کے پاس آئے گی، تو میرا محبوب، میں تیرا معبود، اور جب تیری دعا ہاتھ اٹھ جائے، تیرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائے، تو پھر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، گنہگاروں تم اپنے گناہوں کو اگر آسمان تک لے جاؤ، جتنی بلندی دینا ہو دے دو، اور پھر میرے محبوب کے در پر آ جاؤ۔ اگر میرے محبوب نے تمہارے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے، لیکن محبوب دعا کرتا ہے میری مرضی سے، تمہارا گناہ چاہے جتنا اونچا ہو جائے تم اتنے بڑے نہیں ہو سکتے کہ میرے محبوب کی دعا اور میرا کرم چھوٹا پڑ جائے، کیونکہ میرے محبوب کی دعا اور میرا کرم اتنا بلند و بالا ہے کہ ساری دنیا کے گناہ اگر مل جائے پھر بھی میری مغفرت اور اس کی دعا کے سامنے کم تر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت، شان رسالت، سیرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، زندہ باد، سبحان اللہ۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ دیکھیں اب یہ میری آخری آیت، قرآن سننا ثواب ہے۔ آپ مسلسل قرآن سن رہے، کتنی نیکیوں میں اضافہ ہوا یہ ابھی نہیں، وہاں پتہ چلے گا۔ کہا اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، اب دیکھیں نا، آپ نے اپنے گاؤں میں ایک کو چنا، کہاں چنا؟ گاؤں میں چنا۔ کسی کو قصبے میں چنا جاتا ہے، کسی کو شہر میں چنا جاتا ہے، کسی کو ملک میں چنا جاتا ہے، لیکن موسیٰ کو کہاں چنا؟ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، سارے انسانوں میں چن لیا۔ موسیٰ کو کن میں چنا؟ سارے انسانوں میں موسیٰ کو چن لیا۔ اب کوئی بھی انسان آ جائے موسیٰ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سارے انسانوں میں انہیں ممتاز کر دیا، چن لیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ لیکن جب بات آئی احمد مختار کی، جب بات آئی زہرا کے بابا کی، جب بات آئی حیدر کرار کے آقا کی، جب بات آئی حسنین کے نانا کی، جب بات آئی ہم سب غلاموں کے آقا کی، شفیع المذنبین کی، رحمت للعالمین کی، جب بات آئی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں تم سب پر، سارے رسولوں پر، سارے نبیوں پر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسولوں پر جس کو فضیلت ہے، سارے نبیوں پر جس کو چنا گیا ہے۔ جب بات آئی احمد مختار کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، روز بروز جس کا درجہ بلند ہو رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب رب نے اپنے ذکر کے ساتھ احمد مختار کے ذکر کو جوڑ لیا ہے، روز بروز انہیں بلندی مل رہی ہے۔ جب بات آئی احمد مختار کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رب خود اپنے بندے کو لے کر راتوں رات وہاں گیا جہاں کوئی نہ جا سکا، جس کی رسا
رسائی وہاں تک نہ پہلے کبھی ہوئی نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ تو موسیٰ کا رسول، موسیٰ کا امام ہمارا نبی، عیسیٰ کا امام ہمارا نبی، ابراہیم کا امام ہمارا نبی، اسماعیل کا امام ہمارا نبی، اسحاق کا امام ہمارا نبی، یحییٰ کا امام ہمارا نبی، زکریا کا امام ہمارا نبی، شعیب کا امام ہمارا نبی، حضرت داؤد کا امام ہمارا نبی، سلیمان کا امام ہمارا نبی، شعیب کا امام ہمارا نبی، صالح کا امام ہمارا نبی، نوح کا امام ہمارا نبی، شعیب کا امام ہمارا نبی، شیس کا امام ہمارا نبی، آدم کا امام ہمارا نبی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے رسولوں نبیوں کا امام ہمارا نبی۔ تو موسیٰ کو لوگوں میں چنا، ہمارے نبی کو رسولوں میں چنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرور انبیاء، امام انبیاء، امام انبیاء، اولاد غوث اعظم۔ حضرات محترم، قرآن ہے قرآن، قرآن ہم پڑھتے نہیں، دوسرے ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن ہمارے ہی لوگ اس سے دور ہیں۔ صرف پڑھیں نہ، سمجھے بھی۔ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں کے لیے قرآن، صرف قرآن خوانی اور مسجدوں کی صفوں کے لیے اسے نہ رکھیں، بلکہ اس پر غور کریں، اسے سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرح کا علم قرآن میں، یہ ایک الگ بات ہو جائے گی، ہر طرح کا علم قرآن میں، خشک و تر کا علم قرآن میں، کھیتیوں کا علم قرآن میں، ماں کے شکم کا علم قرآن میں، باپ کے صلب کا علم قرآن میں، انسان کے آنے اور اس کے گروتھ کا علم قرآن میں، ہماری رگوں کا علم قرآن میں، ہمارے مزاج کا علم قرآن میں، ہمارے بشری تقاضوں کا علم قرآن میں، طیاروں کا علم، آسمانی فضا اور اڑان کا علم قرآن میں، سمندر میں تیراک کا علم قرآن میں، قرآن میں ہر طرح کے آپریشن کا علم قرآن میں، طبابت کا علم قرآن میں، حکیمی کا علم قرآن میں، ہمارے رزق کا علم قرآن میں، ماں باپ کے ادب کا علم قرآن میں، اولیاء و صالحین کا ادب، اس کا علم قرآن میں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ اے عبادت کرنے والوں، اندھوں کی طرح بس زندگی بھر عبادت مت کرو، یہ منظم دستور، منظم حیات تمہارے پاس اللہ نے دے دیا ہے۔ قرآن پڑھتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو، یہاں پر عبادت بھی کرو، وہاں پہ معرفت بھی لیتے جاؤ، نظر بھی لیتے جاؤ۔ دیکھو ہاتھ میں ٹارچ نہ ہو تو قدم رکھنے سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں گڑھے میں پیر نہ چلا جائے، کہیں سانپ کے اوپر پیر نہ چلا جائے، کہیں موذی جانور ڈس نہ لے، میرا راستہ پتا، میرا قدم کہاں جا رہا ہے۔ لیکن جب ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو بندہ پورے یقین اور تیقن کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، قیام کر رہے ہو، ادا کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تو بس عبادت کے دائرے میں مت رہو، معرفت بھی پیدا کرو، نظر بھی پیدا کرو، سوجھ بوجھ بھی لے آؤ کہ ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں، وہ کیسا ہے ہمارا مالک، وہ کیسا ہے ہمارا خالق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھے جاننا ہے تو میرے محبوب کے در پر چلے آؤ، میرا محبوب بتائے گا کہ میں کیسا ہوں اور کتنا قریب ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پر جب یہ معرفت کا چشمہ اور چراغ پھیلنے لگا، پنجتن پاک اولیاء و صالحین سے ہوتے ہوئے گاؤں گاؤں جب پہنچا اور عرس کا نظام قائم کیا گیا تاکہ
ان حقیقتوں کو بتایا جا سکے تو اس جگہ اور اس محفل کو عرس پاک کہتے ہیں۔ اور وہ محفل، وہ عرس جن ولیوں کی طرف، معرفت کے شہسواروں کی طرف جب وہ محفل منسوب ہوتی ہے تو اس محفل کے شہزادگان اور شہسواروں کا نام ہی تو معین الدین اجمیری ہے، نظام الدین ہے، حضرت ابو الغوث کرم دیوان ہے، سید اکرام الدین ہے اور حضرت احمد مستان عرس سید اکرام الدین، عرس سید اکرام الدین۔ تمام حضرات علماء، نعت خواں اور آپ حضرات کی موجودگی اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا گیا اس پر تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گاؤں، ہمارے ملک میں امن و امان کا گہوارہ بنا، سارے لوگ مل جل کر رہیں، یہی ولیوں صوفیوں کا پیغام ہے، خانقاہوں کا یہی اعلان ہے کہ نفرت کا جواب محبت سے دینا، کانٹے کا جواب پھول سے دینا۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جو تمہارے راستے میں کانٹا بچھائے تم پھول بچھاؤ، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر تمہارے راستے پر چلے گا، تمہارے راستے، کیونکہ کوئی کانٹوں بھرے راستے پہ چلنا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے ولیوں، صوفیوں اور خانقاہوں کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، خیرت عطا فرمائے، سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور عشق رسول ہمارے دلوں میں بالکل راسخ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔